نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 91ویں مجلس میں سبھی سامعین کے خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک روایت سن رکھی ہے کہ سحری کے ذریعے سے روزے پر قوت حاصل کرو اور دن میں قیلولہ کرنے سے تہجد میں اٹھنے پر مدد لیا کرو، تو یہ روایت قابل اعتبار ہے یا نہیں، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ روایت سنن ابن ماجہ اور حدیث کی دیگر کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے، اور اس میں جو روایات ہیں اگرچہ سنداً زیادہ مضبوط نہیں ہیں، لیکن معنی ان کے درست ہیں، کیونکہ دیگر روایتوں سے ان کی تائید ہوتی ہے۔ سحری کھانے کو برکت کہا گیا ہے صحیح روایات میں، تو آدمی اگر سحری میں کچھ کھا لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے روزے میں سہولت ہو جاتی ہے اور زیادہ بھوک نہیں لگتی۔ یہ مطلب ہے سحری کھانے سے مدد لینے کا۔ اور دوسری بات وہ بھی تجربے سے صادق ہے کہ جو آدمی دن میں کچھ دیر آرام کر لے کھانا کھانے کے بعد، جسے قیلولہ کہا جاتا ہے، تو رات کے آخر حصے میں اٹھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، جیسا کہ علماء کا یہ معمول ہے۔ تو بہرحال ان دونوں باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض جگہ دیکھا جاتا ہے کہ تراویح کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں اور پھر سحری نہیں کرتے۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ سحری کے وقت میں کچھ نہ کچھ کھا لینا چاہیے۔ اس وقت کے کھانے کو برکت کہا گیا ہے، یعنی وہ بدن کو لگتا ہے اور معاون ثابت ہوتا ہے روزے میں۔ اسی طرح جو لوگ تہجد کے پابند ہیں ان کو قیلولے کا بھی اسی نیت سے اہتمام کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ انہیں تہجد کے وقت اٹھنے میں سہولت رہے گی۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص کو پیر میں موچ آ گئی، ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر باریک کپڑے پر دوائی لگا کر پٹی باندھ دی ہے تاکہ ورم نہ آئے، اور 2 دن تک یہ پٹی رکھنے کو کہا ہے، اور ٹخنوں تک یہ پٹی بندھی ہوئی ہے، صرف آگے کی کچھ انگلیاں کھلی ہوئی ہیں۔ تو اس صورت میں یہ آدمی وضو کرنے کے لیے کیا کرے؟ تو جواباً عرض ہے کہ دیگر اعضاء کو تو وہ حسب ضابطہ دھو لے، اور اس پیر پر انگلیاں تر کر کے اور مسح کر لے، پٹی پر بھی اور جو انگلیاں کھلی ہوئی ہیں ان پر بھی، کیونکہ اگر ان پر پانی بہائے گا تو اندر تک پہنچنے کا خطرہ ہے، اس لیے پانی بہانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ مسح کرنا یہ بھی گویا پٹی کے تابع بن جائے گا۔ پوچھتے ہیں ایک حاملہ عورت کو اگر دوران حمل خون جاری ہو جائے اور حمل ساقط بھی نہ ہو تو کیا وہ روزہ نماز جاری رکھے گی؟ اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے کیا غسل کرنا پڑے گا یا وضو کافی ہوگا؟
تو جواباً عرض ہے کہ حالت حمل میں جو خون جاری ہوتا ہے وہ بیماری کا خون سمجھا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ناپاکی والے احکام جاری نہیں ہوتے، اور غسل بھی واجب نہیں ہوتا، بلکہ وضو کر کے وہ نماز پڑھ سکتی ہے، اور روزہ بھی اگر بسہولت ہو سکے تو روزہ بھی رکھ سکتی ہے، اس کا روزہ معتبر ہو جائے گا۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایک امام صاحب ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تراویح کی امامت کرسی پر بیٹھ کر کریں، اس طرح کہ وہ رکوع بھی کرسی پر ہی بیٹھے ہوئے کریں گے، اور قومہ جلسہ قعدہ بھی کرسی پر کریں گے، بس سجدے کے لیے وہ باقاعدہ نیچے جا کر سجدہ کریں گے، پھر آ کر کرسی پر بیٹھ جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں ان کی امامت درست ہوگی یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ جب انہیں سجدہ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے تو پھر وہ کرسی پر کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ انہیں یا تو کھڑے ہو کے نماز پڑھانی چاہیے، یا زمین پر بیٹھ کر باقاعدہ رکوع سجدہ کرتے ہوئے نماز پڑھانی چاہیے۔ یہ جو بیچ کا راستہ انہوں نے اختیار کیا کہ کرسی پر بیٹھ جائیں گے اور پھر نماز پڑھائیں گے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جب بھی وہ اٹھ کر کے کرسی پر بیٹھیں گے تو انہیں کافی عمل کرنا پڑے گا کرسی پر بیٹھنے کے لیے، اور یہ بالکل بے ضرورت ہے۔ جب وہ باقاعدہ سجدہ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گھٹنے صحیح کام کر رہے ہیں، تو جب سجدہ کر سکتے ہیں تو نیچے بیٹھ کیوں نہیں سکتے؟ اس لیے اگر انہیں نماز پڑھانی ہے تو یا تو باقاعدہ قیام کی حالت میں نماز پڑھائیں، اور یا تو پھر نیچے بیٹھ کر کے نماز پڑھائیں، کرسی پر نماز نہ پڑھائیں۔ پوچھتے ہیں کہ ایک مسجد کی کئی منزلیں ہیں اور ہر منزل پر کچھ نہ کچھ نمازی ہوتے ہیں، مثلا ایک منزل پر 150 نمازیوں کی گنجائش ہے، لیکن 30، 40، 50 رہتے ہیں، موجودہ حالات کی وجہ سے کہ فاصلے سے کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اوپر والی منزل میں جو لوگ ہیں ان کی نماز نیچے کی منزل میں جو امام نماز پڑھا رہا ہے اس کی اقتداء میں درست ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ پوری مسجد ایک مقام واحد کے حکم میں ہے، اس لیے اگر کوئی اور مانع نہ پائے جائے تو مسجد کے کسی بھی گوشے میں مقتدیوں کی اقتداء درست ہو جائے گی، اور موجودہ حالات میں چونکہ مجبوراً ایسا کیا جا رہا ہے اس لیے کوئی کراہت بھی نہ ہوگی، لیکن اگر اس طرح کے حالات نہ ہوں جیسا کہ آج کل ہیں، تو پھر ایک منزل پوری ہونے کے بعد ہی دوسری منزل والوں کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، نیچے خالی ہوتے ہوئے بلا عذر اوپر نہیں جانا چاہیے، باقی نماز درست ہو جائے گی۔ پوچھتے ہیں ایک آدمی نے 2 لاکھ روپے ایک بلڈنگ میں انویسٹ کیے، اب اس کی زکوٰۃ نکالنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن بلڈنگ ابھی بنی نہیں ہے، تو زکوٰۃ کس اعتبار سے نکالے گا؟ جو اصل رقم ہے اس پر تو زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن جو انویسٹ کیا ہے تو اس کے نفع پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ تو جواباً عرض ہے کہ جب تک نفع ظاہر نہ ہو، جتنی رقم انویسٹ کر رکھی ہے یعنی 2 لاکھ روپے اسی پر زکوٰۃ ہوگی، اور اگر وہ 2 لاکھ روپے
فلیٹ بنانے میں لگا دیے گئے ہیں اور فلیٹ کا ڈھانچہ بن چکا ہے، تو زکوٰۃ کا حساب لگاتے وقت اس ڈھانچے کی جو بازاری قیمت ہوگی اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اب یہ 2 لاکھ سے کم بھی ہو سکتی ہے، 2 لاکھ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اس کا آدمی اندازہ کر لے اور پھر جو ہے زکوٰۃ ادا کرے۔ زیادہ ہی نکل جائے تو اچھا ہے، کم نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ روزے کی حالت میں گلے میں تیل کی مالش کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، گلے میں تیل کی مالش میں کوئی فساد نہیں پایا جاتا، روزے میں کوئی چیز اندر نہیں جا رہی، صرف اوپر سے تیل لگایا جا رہا ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ فہد بھائی کی دکان ہے اور اس میں احسان بھائی کرایہ دار ہیں، دکان کا کرایہ 15,000 روپے ہے۔ اب مالک دکان یعنی فہد بھائی کو 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، تو وہ اپنے کرایہ دار احسان بھائی سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے 10 لاکھ روپے قرض دے دیں، 1 سال کے بعد واپس کر دوں گا۔ اس کے بعد مالک دکان یعنی فہد بھائی نے یوں کہا کہ آپ جو 15,000 روپے ماہانہ دیتے ہیں میری دکان کا کرایہ، اب آپ 15 کے بجائے 10,000 دیا کریں۔ حالانکہ احسان بھائی کی طرف سے اس طرح کی کوئی شرط نہیں رکھی گئی، مالک اپنی طرف سے کہہ رہا ہے۔ تو جواباً عرض ہے کہ یہ طریقہ بالکل مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ گویا کہ قرض پر نفع پہنچانے کی ایک شکل ہے کہ 10 لاکھ روپے چونکہ ہمیں قرض مل رہے ہیں، لہذا اب جو کرایہ 15,000 کا تھا وہ 10,000 کا کر دیا، اور اصل وجہ اس کی قرض ہی ہے۔ اگر یہ قرض نہ دیتا تو یہ پیسے میں کمی بھی نہ کی جاتی، اس لیے اس میں شبہہ پایا جاتا ہے ایک طرح سے قرض پر نفع پہنچانے کا۔ تو اس سے آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے، جو پیسے پہلے سے کرائے کے چلتے چلے آ رہے ہیں اتنے ہی رہیں تو بہتر ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی گاؤں کا رہنے والا شخص شہر میں آ کر بس گیا ہو اور وہیں اس نے اپنے سارے پروف بنا لیے ہوں اور وہیں پر وہ چیئرمینی وغیرہ کا ووٹ بھی دیا کرتا ہو، اب اس کے گاؤں میں بھی اس کا ووٹ بنا ہوا ہے، پہلے سے وہ نام کٹا نہیں ہے، تو کیا وہ اپنے گاؤں جا کر پردھانی کا ووٹ ڈال سکتا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگر حکومتی قانون کے اعتبار سے یہ درست ہو تو وہ دونوں جگہ ووٹ ڈال سکتا ہے، اور اگر قانون کے خلاف ہو تو ایک ہی جگہ ووٹ ڈالے گا جہاں قانون اس کی اجازت دیتا ہے، دوسری جگہ وہ ووٹ نہ ڈالے، قانون کی خلاف ورزی نہ کرے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جو بد عقیدہ ہے اور بھی بہت سی باتیں اس سے غلط صادر ہوتی رہتی ہیں۔ اب ایک ٹیکسی کا ڈرائیور ہے جو ٹیکسی چلاتا ہے، اگر وہ ٹیکسی ڈرائیور اس آدمی کو اپنی ٹیکسی میں بٹھا کر لے جائے تو اس کے لیے اس سے کرایہ وصول کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس آدمی کی بدعقیدگی بدعملی اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ٹیکسی ڈرائیور اس سے جو اجرت لے گا وہ اپنی منفعت کے بدلے میں لے گا، جو اس نے اس کو منفعت پہنچائی ہے، یعنی سواری کی جو اس نے منفعت پہنچائی ہے وہ اس کا عوض لے رہا ہے،
اس لیے اگر وہ لیتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی آمدنی حلال ہے۔ پوچھتے ہیں کہ آج کل لوگ کسی کو اگر نظر ہو جاتی ہے تو مرچ پر یا کپڑے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض یا جسے نظر لگی ہے اس پر اتار کر مرچ کو اور کپڑے کو جلا دیتے ہیں، تو یہ طریقہ درست ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک تدبیر ہے، علاج کے قبیل سے، کوئی شرعی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک علاج ہے۔ اگر اس میں کوئی عمل کرتا ہے تدبیر کے طور پر تو شرعاً اس میں حرج نہیں ہے، باقی حدیث وغیرہ سے یہ بات ثابت نہیں۔ حدیث میں نظر اتارنے کی اور کئی شکلیں لکھی ہوئی ہیں کہ جس کی نظر لگی ہے وہ وضو کر کے اس کا پانی ایک برتن میں جمع کر لے اور پھر اس پانی سے جس پر نظر لگی ہے اس پر چھڑک دیا جائے یا اس کو غسل کرا دیا جائے۔ اس طرح کی باتیں احادیث میں منقول ہیں، اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ جن اعمال، اذکار اور تلاوت قرآن کا ثواب ایک مرتبہ کسی میت کو پہنچا دیا گیا ہو تو کیا دوسری اور تیسری میت جس کا پہلی والی کے بعد انتقال ہوا ہے اسے بھی بعد میں پہنچا سکتے ہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ جس کا ثواب بعد مخصوص لوگوں کو پہنچا دیا گیا تو یہ تو دعا کی جا سکتی ہے کہ الہ العالمین اس ثواب میں ان کو بھی شامل کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس طریقے پر کہ ان سے ہٹ کر کے اور دوسروں کو پہنچ جائے، یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ ثواب کا پہنچانا ایک طرح کا ہدیہ ہے، اور جب کسی کو ہدیہ دے دیا جائے تو اب اس سے واپس نہیں لینا چاہیے۔ البتہ یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ ہم نے جو فلاں کو ثواب پہنچایا اس میں فلاں فلاں کو اور شریک کر لیا جائے، تو اس میں بظاہر کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا۔ اسی ضمن میں یہ بھی سوال ہے کہ ہم نے جو تلاوت وغیرہ کر رکھی ہے اور اس کا ثواب کسی کو نہیں پہنچایا ہے اور کئی دن گزر چکے ہیں، تو کیا ہم اس پڑھی ہوئی تلاوت کو آج اس کا ثواب کسی کو پہنچا سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جس کا ثواب آپ نے اب تک کسی کو نہیں پہنچایا، اب اللہ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچا دے، تو شرعاً اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔